السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی دنیا میں۔ دوستوں، اس سے پہلی والی ویڈیو میں نے آپ حضرات سے یہ عرضداشت کی تھی کہ قرض سے کیا ہو جاتا ہے اور کیا نہیں، اور قرض کی وجہ سے کیا سے کیا کٹتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ایک اور حدیث کی روشنی میں بتانا چاہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لے لیتا ہے اور اس کے ادا کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے، اور اس قرض کی ادائیگی میں اللہ کی نصرت شامل ہو جاتی ہے، وہ آدمی ادا کر جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی قرض لیتا ہے اور ادا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ ادا کرے، تو اس شخص سے اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے اور ادا کرنے میں بڑی دیر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اب حضرات محترم سے یہ درخواست ہے کہ جب بھی آپ کسی سے قرض لے تو قرض لیتے وقت یہ نیت دل میں ضرور رکھا کرے کہ جو مدد حضرت نے مجھے دی ہے وہ میں کیا کروں گا، پوری کر کے دوں گا۔ مثلا ایک شخص سے آپ نے قرض لے لیا 3 مہینہ کے لیے، تو 3 مہینے کی آخری تاریخ پر آپ نے واپس کرنا ہے۔ اگر آپ کا یہ صحیح ارادہ ہے، ٹھیک ارادہ ہے، تو اللہ کی مدد فرمائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ مارنے کا، سکیم کرنے کا، فراڈ کرنے کا اور دھوکہ دینے کا ارادہ ہے، تو اللہ کی جو نصرت ہے ورنہ بیچ سے اٹھ جاتی ہے، پھر آپ جو ہے اپنے نفس کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا بڑا خیال رکھے کہ جب بھی کسی سے قرض لے تو دینے میں تاخیر نہ کرے۔ اور ایک حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مثل الغنی ظلم، کہ جو آدمی پیسہ ہونے کے باوجود قرض ادا نہیں کرتا، جو دین لیا ہے، جو ادار لیا ہے وہ ادا نہیں کرتا، وہ آدمی ظالم ہے۔ کیونکہ جب اس کے پاس دینے کے لیے ہے، واپس کرنے کے لیے پیسہ روپی ہے، پھر بھی نہیں ادا کر رہے، تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کیا کر اس کو ستانا چاہتے، اور کسی کو ستانا کیا ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے۔ اور کسی کے مال پر مزید مال کمانا بغیر اس کی اجازت کی اس کے لیے حرام بھی ہو جاتے، ظلم بھی ہو جاتے، کیونکہ وہ راضی نہیں ہے اور آپ اس کے مال سے پیسہ کما رہے ہیں، تو یہ تو کیا ہو گیا، حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا۔ تو اس لیے اس بات کا بڑا خیال رکھ کہ آج کل کے زمانے میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ قرض لینے کے بعد ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے واپس کرنے کے، لیکن پھر بھی وہ رو کے رکھتے ہیں، سمجھ لیتے کوئی صدقہ ہو گیا، بس سمجھ لیتے کوئی ہدیہ، تحفہ اور گفٹ ہو گیا، پھر واپس کرنے کی کوئی نیت ان کی نہیں ہوتی۔ تو ایسا کرنا کیا ہے، ظلم ہے۔ کوئی تحفہ، صدقہ، گفٹ نہیں ہے، بلکہ کسی مسلمان کا حق ہے۔ اور جب آپ کسی مسلمان کا حق کھا رہے ہیں تو حدیث شریف کو سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو یہ قیامت کے دن میں آپ کے لیے اندھیری ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا، اس طریقے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کھایا ہوا مال ہے کسی کا، اس کا بدلہ آپ سے لیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کسی کا حق کھا رہے ہیں، اور کسی کا حق کھانا بلا وجہ اور بلا روکے رکھنا یہ ایک غصب میں آتا ہے، اور غاصب انسان جو ہے ظالم شمار ہو جاتا ہے، زبردست شمار ہو جاتا ہے، جابر شمار ہو جاتا ہے، اور جابر لوگوں کے لیے ٹھکانہ جو ہے بڑا مشکل ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں حدیث میں ہے کہ اگر آپ اس کے مال سے پیسہ کما رہے یا کھا رہے، دبا رہے، تو یہ بھی آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس کھانا حرام ہو، لباس حرام ہو، پینا حرام ہو، اٹھنے بیٹھنے کے لیے جو آپ نے آسائش رکھی ہے وہ حرام ہو، تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور اس مال سے جو آپ پیسہ کما رہے وہ تو آپ کے لیے پھر حرام ہو جائے گا، اور جو جسم حرام سے بڑھے گا، بنے گا، بڑا ہو جائے گا، اس کی اولاد ہوگی، تو وہ حرام سے آگے بڑھ جائیں گے، حرام سے بڑے ہو جائیں گے، حرام سے ان کا گوشت نشو و نما پائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جس گوشت کو نشو و نما حرام سے ملے اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ لائق ہے۔ تو دیکھ آپ اس پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے قرضوں سے کیا کرتے، کروڑپتی بن رہے، کسی کا دبا لیا 5 لاکھ، کسی کا دبا لیا 10 لاکھ، کسی کا دبا لیا 30 لاکھ، کسی کا دبا لیا 1 لاکھ، تو اس طرح سے لے کے کروڑ کروڑ پیسہ جمع کرتے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے لیتے ہیں۔ پھر ہم کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑا فقیر غریب ہوگا، لیکن وہ آگے اس سے پیسہ کما رہتے تو بینک میں دے دیتے ہیں، کسی مزاربے میں دے دیتے ہیں،
تجارت کے لیے دے دیتے، اس پر پیسہ کما لیتا اور وہ اپنی رقم جو بچا کے رکھتا ہے جو کروڑ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو دیکھار ہوتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، اور اس نے ارادے بھی کیا ہوتے کہ چلو اگر زیادہ مجبور کر دیا یا پولیس کے پاس معاملہ گیا یا کسی زبردست جماعت کے سامنے مجھے لے گیا تو چلو واپس کر دوں گا یہ کروڑ، کیونکہ میں نے ویسے بھی تو رکھا ہے محفوظ، لیکن اس پر چال چال میں کما رہا ہوں، تو یہ جو کما رہے ہیں نا اس پر 1 کروڑ سے تو بہت پیسہ کمایا جاتا ہے مہینے میں، سال میں کم سے کم تو 10 لاکھ ایک آدمی ضرور کما سکتے ہو، اس یہ جو 10 لاکھ یہ آپ کھا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، تو حرام ہوگا، آپ تو ایک اسکیم اور فراڈ، ایک مسکنت کی شکل میں دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو، تو یہ حرام سمجھا جائے گا آپ کے لیے، جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ ناجائز طور پر پیسہ اور منافع کما رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات سے بچنے کی بہت کوشش فرمائے، کسی سے قرضہ مت لیا کرے، اگر لینے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو پھر کیا کرے، کھلے دل سے واپس کرے، نہ ناراضگی ہو نہ کچھ